کل پڑھی تھی تختی نمبر 11، آج ہے تختی نمبر 12۔ تختی نمبر 11 میں 5 حرفوں کا ذکر کیا تھا، قاف، طا، با، جیم، تا، کہ ان کے اوپر اگر جزم آئے گا تو اس میں قلقلہ ہوگا، اور باقی حرف جو بچے بھائی ان کے اوپر جزم آئے گا تو کیا ہوگا؟ باقی جو حرف بچے ہیں 5 کے علاوہ ان کا تو ذکر کرو، ان کا نہیں کرنا ذکر۔ ارے 5 حرفوں کو بیان کر دیا، باقی جو بچے وہ بیچارے کیا کہیں گے کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس لیے ان کا ذکر 12ویں تختی میں کر رہے ہیں، ان کا ذکر 12ویں تختی میں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 5 حرف تھے الگ، اگر ان کے اوپر جزم آئے گا تو حرف قلقلہ ہوگا، لیکن اگر 5 کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر جزم آئے گا تو اس میں حرف ساکن ہوگا۔ جزم ہی ہے، یہ بھی جزم والی تختی تھی، یہ بھی جزم والی تختی ہے، لیکن اس میں 5 حرفوں کو مخصوص تھا۔ 11ویں تختی میں 5 حرف مخصوص ہیں، 5 حرفوں کے اوپر اگر جزم ہے تو حرف قلقلہ، 5 حرفوں کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہے تو حرف ساکن۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے، اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ قاعدے میں ایسے ہی لکھا ہے، دیکھیے قاعدے میں جوڑ کر کے دکھائیے، دیکھیے قاعدے کے اندر تختی نمبر 12، تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم، جس حرف پر جزم یعنی سکون ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے را، تا، زبر، رت، یہ ہو گیا، یا را، یا زیر، ری۔ دیکھو یا جو ہے نا اس کے اوپر جزم ہے، اس کو پیچھے والے حرف را سے ملا کر پڑھا گیا ہے۔ آگے چلیے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ آگے چلیں گے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے اقرأ، تأتون، یأتیک، یأمرون۔ دیکھیے یہ سارے حمزہ ساکنہ ہیں، ان کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ دوبارہ دیکھ لیجیے، تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم، جس حرف پر جزم یعنی سکون ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے را، یا زیر، ری، را، تا، زبر، رت۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے اقرأ۔ اب سارے حرفوں کو پڑھیں گے، راما پڑھ دیتا ہوں، تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ينقلب، ليس، حشرت، يعلم، سطحت، يوسوس، يسقون، وألقت، أفلا يعلم إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، تأتون، يأتيك، يأمرون۔ اب اس میں اجرا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، دیکھیے جہاں جہاں بھی حرف کے اوپر جزم آ رہا ہے اس میں حرف ساکن ہوگا، لیکن اگر ان 5 حرفوں میں سے کسی حرف کے اوپر جزم آئے گا تو ان میں قلقلہ ہوگا۔ اجرا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تا، جیم، زبر، تج، را، یا زیر، ری، تج، ری، تا، جیم، زبر، تج میں حرف قلقلہ، را، یا زیر، ری میں حرف مدہ، تا، قاف، زبر، تق، حرف قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ حرف قلقلہ کی 5 حرفوں میں سے قاف کے اوپر جزم ہے۔ واو کھڑا زبر، واو مد صلہ ہوگا، کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر اس مد صلہ ہوگا، مد صلہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا غین پیش، یغ، نون، یا زیر، نی، یغنی، یہ ہوگا ہجے۔ اجرا، یا غین پیش، یغ، حرف ساکن، اس لیے کہ غین کے اوپر جزم ہے، اس لیے حرف ساکن ہوگا، حرف ساکن کو اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے یا غین پیش، یغ، نون، یا زیر، نی، حرف مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حرف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون پیش، نو، شین زیر، شی، نشی، را، تا، زبر، رت، نشرت۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو حرکت کہتے ہیں، شین کے نیچے زیر، زیر کو حرکت کہتے ہیں۔
را تا زبر رت حرف ساکن ہوگا اس لیے کہ تا کے اوپر جزم ہے، اس لیے حرف ساکن ہوگا. حرف ساکن کو اپنے پیچھے والے حرف را سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے را تا زبر رت. را پیش رو، را کے اوپر پیش کو حرکت کے، حرکت کو جلدی پڑھے، پورا آگے پورا پڑھ لینا. فا زیر فی، فا کے نیچے زیر، زیر کو حرکت کہتے ہیں. آخر تک پڑھ لینا. عین تا زبر عت حرف ساکن ہوگا اس لیے کہ تا کے اوپر جزم ہے، اس لیے حرف ساکن ہوگا. حرف ساکن کو اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یا نون زبر یا، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد قاف، اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے یا نون زبر یا، قاف زبر قاف کے اوپر زبر ہے، لام زیر لی، لام کے نیچے زیر ہے، با پیش بو، با کے اوپر پیش کو حرکت کہتے ہیں. لام یا زبر لی حرف لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر، اس لیے حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین زبر سے، سین کے اوپر زبر ہے. ہا پیش ہو، ہا کے اوپر پیش حرکت کہتے ہیں، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا میں کھینچے معروف پڑھے مجھے آواز سے، پیش کی آواز آگے جلدی. شین زیر، شین کے زیر، زیر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا میں کھینچے معروف پڑھے مجھے آواز سے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. جیسے ہا شین زیر شی خوشی. را تا زبر رت حرف ساکن ہوگا. را تا زبر رت حرف ساکن اس لیے کہ تا کے اوپر جزم ہے. یا عین زبر یا حرف ساکن. لام زبر لا، لام کے اوپر زبر، میم پیش میم کے اوپر پیش. سین پیش سو، سین کے اوپر پیش ہے، توازیت کے تو کے نیچے زیر ہے. ہا تا زبر حت حرف ساکن. واو سین زبر وس حرف ساکن. یا سین پیش یوس حرف ساکن. قاف زبر او حروف لین. واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال حرف ساکن. قاف تا زبر قط حرف ساکن. حمزہ زبر اف، فا زبر فا افا. لام الف زبر لا حرف مدہ. یا عین زبر یا حرف ساکن. لام زبر لا، لام کے اوپر زبر، میم پیش میم کے اوپر پیش. حمزہ زیری، حمزہ کے نیچے زیر، زال الف زبر زا حرف مدہ. با عین پیش بو حرف ساکن. سادے سے ساکن نیچے زیر، را زبر را، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. را کا قاعدہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن آگے آنے والا ہے. فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے. حمزہ لام زبر ال حرف ساکن. ہا زبر ہا کے اوپر زبر ہے. میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے. ہا الف زبر ہا حرف مدہ ہوگا. فا پیش فو، جیم و پیش جو، واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ. را زبر را کے اوپر زبر ہے. ہا الف زبر ہا حرف مدہ. واو زبر وا، واو کے اوپر زبر. تا قاف زبر تا قو حرف قلقلہ. واو کھڑا زبر وا مد صلہ. ہا الف زبر ہا حرف مدہ. حمزہ زبر الا، میم زبر لم الم حرف ساکن. نون شین زبر نش حرف ساکن. را حا زبر را حرف ساکن. لام زبر لام کے اوپر زبر. کاف زبر کا، کاف کے اوپر زبر. صاد دال زبر صاد حرف قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے، اس لیے حرف قلقلہ ہوگا. حرف قلقلہ کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرا کر الگ ہو جائے گی. را زبر را، کاف زبر کا، دونوں کے اوپر زبر، دونوں کو حرکت کہتے ہیں. حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھے مجھے آواز سے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے را زبر را، کاف زبر کا، حلام زبر حل حرف ساکن. حمزہ زبر ا، حمزہ کے اوپر زبر. تا کھڑا زبر تا مد صلہ. کاف زبر کا، کاف کے اوپر زبر ہے. فا زبر فا، فا کے اوپر زبر. لام زبر لا، لام کے اوپر. حامیم پیش ہم حرف ساکن. حمزہ زین زبر اج حرف قلقلہ. را دو پیش رد اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد اظہار کی 6 لفظ غین موجود ہے. غین یا زبر غی، را پیش غیر. غین یا زبر غی حرف لین. میم میم زبر مم حرف ساکن. نون و پیش نو حرف مدہ. نون دو زر نن تنوین. حمزہ قاف زر اق حرف قلقلہ. را حمزہ زبر را حرف ساکن ہوگا اس لیے کہ حمزہ کے اوپر جزم ہے اس لیے حرف ساکن ہوگا. اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جیسے اقرا، تا حمزہ زبر تا حرف ساکن، لیکن حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جیسے تا حمزہ زبر تا، تا و پیش تو حرف مدہ. نون زبر نا، نون کے اوپر زبر. یا حمزہ زبر یا، حمزہ کے اوپر جزم ہے اس لیے حرف ساکن ہوگا. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تا زیر تی حرف مدہ. کاف زبر کا، کاف کے اوپر زبر. یا حمزہ زبر یا، حمزہ کے اوپر جزم ہے اس لیے حرف ساکن ہوگا. حرف ساکن کو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جیسے یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، میم کو پیش. را و پیش رو حرف مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پیش ہے. یہ ہے ہجے. آپ اپنے آپ کر سکتے ہو. ہجے کرنا کوئی مشکل نہیں. ہجے کرنے آپ کے پاس آ گئے ہوں گے. آ گئے نا ہجے کرنے؟ ہجرہ میں نے سب کا الگ الگ بتا دیا ہے. تفصیل آپ کو معلوم ہے. تفصیل ہجرے کی آپ سب کو معلوم ہے. موٹا موٹا میں نے بتا دیا.